اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الزمر۔ سورۃ الزمر، یہاں پر سورہ زمر ہم رننگ ٹرانسلیشن کریں گے اور ورڈ ٹو ورڈ میننگ بھی میں ایکسپلین کروں گی، اور ورڈ میننگ میں ہم صرف اس کا میننگ دیکھیں گے اور جتنا میں ایکسپلین کر سکتی ہوں جہاں جہاں ضرورت ہے انشاءاللہ میں ایکسپلینیشن بھی وہاں پر کروں گی۔ تو یہاں پر سورہ زمر ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں دیکھیں گے۔ اگر آپ ڈیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تعلیم القرآن، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورۃ الزمر، زمر یعنی گروپس کو کہتے ہیں، اور سورہ زمر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کتاب کی بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا یقیناً ہم نے، انزلنا نازل کیا ہے ہم نے، الیک آپ کی طرف۔ کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے۔ الکتاب، اس کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، فعبودی چنانچہ آپ عبادت کریں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کیوں کتاب کیوں نازل کی گئی ہے، تاکہ آپ عبادت کریں اللہ اللہ کا، اللہ کی، مخلصاً خالص کرنے والا، اور لہو اس کے لیے، الدین دین کو، یقیناً اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے، چنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین خالص کرنے والے ہو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دین خالص کرے، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی عبادت کرنا، اور خالص اللہ کے بندے بن کے رہنا ہے، کیونکہ ہم سب کو کیا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے بندے، اور ہم سب سلیو آف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہے، ہم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ جب ہم کہتے کہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو بتایا گیا ہے قرآن مجید میں، ہم اسی طرح ہم کو عمل کرنا ہے، اور یہاں پر ہم نے نازل کی ہے کتاب۔ تو زمر، جیسے میں نے بتایا ہے، گروپس کی بات ہو رہی سورہ زمر میں، اور یہ گروپس کیا ہیں گے؟ گروپس کو ڈریگ کیا جائے گا جنت میں بھی اور دوزخ میں بھی۔ آپ اپنے دوست کے دین پہ رہتے، آپ ہمیشہ سے یہ بات سنے ہوں گے کہ آپ اپنے دوست کے دین پہ رہتے۔ کیا مطلب ہے آپ اپنے دوست کے دین پہ رہتے؟ جو آپ کا دوست جو باتیں بیان کرتا ہے، جس طرح اس کی عمل رہتا۔ اور یہ صورت کیا ہے؟ مکی صورت ہے۔ اس کا ورڈ یہ بتایا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور پھر جب روزہ کھولنا، اب یہ نفل روزوں کی بات ہو رہی ہے، اور پھر جب روک دیتے تھے، جب آپ کبھی روزے رکھتے تھے اور جب کھانا موجود ہوتا تو روزہ نہیں رکھتے تھے، تو یہ والنٹری فاسٹنگ کی بات ہو رہی۔ والنٹری فاسٹنگ مطلب نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ اور سورہ اسراء اور سورہ زمر ایوری نائٹ اس کو پڑھتے تھے۔ سورہ اسراء جو بنی اسرائیل کہتے ہیں نا، سورہ اسراء اور سورۃ الزمر ایوری نائٹ پڑھتے تھے۔ اور یہاں پر جو کتاب کی بات کی گئی ہے، ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ یہ یہاں پر توحید کی بات ہو رہی، اور ریفیوٹیشن آف دا شرک، مطلب شرک کی تردید کی جا رہی ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کتاب نازل کیے، اور یہ بہترین کتاب ہے، حق کے بارے میں بیان کرتی، اور اس کے اندر کوئی باطل بات نہیں ہے۔ سورہ نمبر 26 آیت نمبر 192 سے 195 میں بھی اسی طرح بتائی جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسانک عربی مبین۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے ہے، اور کس کے تھرو آئی؟ روح الامین، مطلب جبرائیل علیہ السلام کے تھرو۔ اور کہاں پر نازل ہوئی؟ علی قلبک، کا کی ضمیر کس کے طرف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کہ آپ کے قلب مبارک، آپ کے ہارٹ پہ کیسا نازل ہوئی؟ ریولیشن کے تھرو۔ اور بتایا گیا ہے من المنذرین، منذرین نظرہ سے ہے، ڈرانے کے لیے، وارننگ کے لیے ہے،
باللسانی عربی مبین، اور ایک پلین عربک لینگویج میں قرآن ہے۔ اسی طرح سے بات آتی ہے سورہ نمبر 40 آیت نمبر 41 اور 42 میں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو مائٹی ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم انہ الکتاب، عزیز ہے کتاب، اور اس کی آیتیں کیا ہے، حق اور باطل کو الگ کرنے والی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ حکیم اور حمید ہے۔ سورہ نمبر 40 آیت نمبر 41 اور 42۔ اب یہاں پر تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم، یہ کتاب نازل ہوئی اللہ کے طرف سے، جو اللہ تعالیٰ مائٹی بھی ہے اور پاورفل بھی ہے۔ حکیم کیا ہے، وائس ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کون سی چیز کب نازل ہونا ہے، کب لیٹ ہونا ہے، ہمارے معاملے سب اللہ ہی کے طرف ہے۔ اور یہ جب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں یہ کتاب نازل کرا حق کے ساتھ، اور صرف ایک ریلیجن کو مانو اور سنسیئرلی صرف میری عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ، اور یہ کیا ہے، توحید کی بات ہے، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کی بات ہے، اور یہ خالص دین کی بات ہو رہی۔ جب خالص دین کی بات ہو رہی، دین میں خالص کیا ہے، الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے ساتھ کوئی اولیاء ولی کی جمع ہے، کسی کو پارٹنر مت بناؤ۔ اب سورہ زمر میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں جو سورہ زمر جو سٹارٹنگ آیت کیا تھی، تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم، یہ کیا ہے، نازل کی گئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے جو عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے اللہ کے جانب سے، جو سب پر غالب ہے اور کامل حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہم نے دیکھا کہ اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف، مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، چنانچہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص کر لیں۔ آیت نمبر 3 سورۃ الزمر کر رہے ہیں، الا للہ، سن لو۔ اب یہاں پر ایک معنی میں کیا ہے، بیویر، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، الدین دین، الخالص خالص، والذین ان لوگوں نے جو، اتخذوا، تخذا کیا ہے، بنا لینا، بنا رکھا ہے کیا، من دونہ اولیاء، اولیاء ولی کی جمع ہے، اس کے سوائے، یہاں پر ان لوگ کیا بنا لیے، اولیاء ولی کی جمع کیا چیز بنا لیے، ماں نہیں کب ہوگا، جب اگر آگے جا کے آپ دیکھیے اللہ ہے تو ماں کا میننگ نہیں آئے گا، ماں نہیں، نعبدوہم، عبادت کرتے ہیں ہم ان کی، الا مگر، لیقربونا، اس لیے کہ وہ قریب کر دے ہمیں۔ اب یہ کون ہے، یہ مشرکین اپنا عذر بیان کر رہے ہیں، ہم کیوں کرتے، انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اللہ، اللہ کی طرف، زلفا، اچھی طرح قریب کرنا، انا، یقیناً، اللہ تعالیٰ، یحکمو، فیصلہ کر دے گا، بینہم، ان کے درمیان، فیما، اس میں جو، ہم وہ، فیہ، اس میں، یختلفون، اختلاف کرتے ہیں، انا، بے شک یا یقیناً، اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، من، جو، ہوا وہ، کاذبن، جھوٹا، کفارن، بہت ناشکرا۔ سن لو، دین خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوائے دوسروں سے سرپرست بنا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت دے، اچھی طرح قریب کرنا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور بہت ناشکرا ہے۔ دیکھیے اب یہاں پر آیت نمبر 3 میں کیا ہے، ان لوگ عذر پیش کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہم جو اولیاء بنا دیے اللہ کے خلاف، وہ اسی لیے ہم اولیاء بنا لیے کیونکہ وہ ہم کو سہارا چاہیے تاکہ وہ ہم کو اللہ کے قریب کرے۔ بہت سارے لوگ یہی بولتے ہیں نا،
درگاہ جاتے، آستانہ جاتے اور کیا بولتے یہ اولیاء اللہ ہے، اس کے تھرو ہمارے کو قربت حاصل ہوئی۔ اگر ایسا رہتا تو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتاتے، isn't it؟ ایسا کچھ بات بیان کی گئی ہے قرآن میں، سنت میں ایسا کچھ ہے نہیں۔ تو والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، تو ہم اسی لیے وہ پروٹیکٹرز لے رہے ہیں ہم۔ تو یہاں پر جو آئیڈلٹرز ہے، جو پوجا کرتے اللہ کو چھوڑ کے، تو ان لوگ کیا عذر پیش کریں؟ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم اس لیے کسی اور کو اولیاء اللہ بنا لیے کیونکہ ہم لوگوں کو یہ ایک موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم جس کی پوجا کر رہے ہیں ان لوگ ہمارے کو مدد کرتے، ہماری بات کو وہاں تک پہنچاتے۔ اب بہت سارے لوگ یہ دنیا کی مثال دیتے، اچھا ہم کوئی بڑے آفیسر کنے پہنچنا ہے تو ڈائریکٹلی تھوڑی جاتے، ہم بیچ میں میڈیٹرز لیتے اور وہ ہمارے لیے سفارش کرتے، ہیلپ لیتے۔ تو یہ دنیاوی چیز الگ ہے، یہ آخرت کی بات ہو رہی، تو یہ غلط بات ہے، اور یہ انٹرسیڈ کوئی کرنے والے نہیں ہیں، یہ جہالیت ہے۔ اور یہ جو بات کہہ رہے نا کہ ان کی بات اللہ تک پہنچاتے، اللہ سے آپ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کریے۔ جب آپ لوگوں سے یا کسی سے بات کرتے، ہو سکتا فون بیزی آئیں گا، لوگوں کے پاس جائیں گے تو وہ اویلیبل نہیں ہوں گے، لیکن اللہ سبحان اللہ تعالیٰ 24/7 اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا کہ اللہ اویلیبل نہیں ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں۔ تو یہ جہالت میں بھی یہ لوگ جب تلبیہ پڑھتے تھے حج کے زمانے میں، اور تب بھی اللہ کے ساتھ اولیاء اللہ بنا دیتے تھے۔ اور یہ جو اینشینٹ ٹائم سے اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے بعد سے ہی یہ آئیڈل ورشپ شروع کر دیے تھے۔ جو رائچیس پیپل تھے اس کے کیا کرے تھے لوگ، ایسا پینٹنگ بنا لیے تھے، پھر اس کے بعد ان کی پوجا کرنا شروع کر دیے تھے۔ اور اسی طرح کا موضوع آتا ہے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں، کہ یہ جو بے شک ان کے اندر ایک جو امت ہے جو اللہ کو چھوڑ کے تو طاغوت کی پوجا کرتے، جو کہ منع کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے بھی بیان کیا جاتا ہے وہی سورہ نمبر 21 آیت نمبر 25 میں، ہم نے رسول کو بھیجا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی، اور ہم رسول کو بھیجے اور وحی کر کے بھیجے، اور ان کے لیے لا الہ الا انا فاعبدونی، اور صرف اللہ کو ایک مانو اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرو۔ اور جو اینجلز ہے وہ ہیون میں ہے، جو بھی ان کو آرڈر دیتے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، ان لوگ کیا ہے پروگرامڈ ہے، جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے کمپلیٹلی ان لوگ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے، سرنڈر کرتے، ان کے اندر کوئی فری ول نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو ان لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ غلط بات کہہ رہے ہیں، اور سورہ نمبر 16 آیت نمبر 74 میں بھی آتا کہ کس طرح ان لوگ فالس ڈیٹیز کو اپنا رب بنا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جج کرنے والا ہے ان لوگوں کے بیچ میں، اور آخرت میں یہ فیصلہ ہو کے رہیں گا۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو اچھے کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ڈیڈز اس کے حساب سے دیں گا، اور جو برے کام کریں گے اللہ ان کو پنش بھی کریں گے۔ اور یہاں پر بیان کیا جاتا ہے سورہ نمبر 34 میں آیت نمبر 40 سے 41 میں، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اس دن جو حشر کا دن ہوگا، ہم جمیعاً سب لوگ جمع ہوں گے، گیدر ہوں گے، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور ملائکہ بھی ہوں گے، اینجلز بھی ہوں گے، هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، تو اینجلز سے کہیں گے کہ یہ پیپل کس کی عبادت کرتے تھے، یہ لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو اینجلز بولیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اور ان لوگ جو ہے قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون جن اکثرہم مؤمنون، تو یہاں پر ان لوگ بولیں گے انسٹیڈ آف اللہ ان لوگ کہ جنوں کی پوجا کرنے لگے، جنوں کی عبادت کرنے لگے، کیونکہ موسٹ آف دیم کیا تھا، زیادہ تر کیوں ان لوگ مومن نہیں تھے۔ تو یہاں پر یہ بات مینشن کی جا رہی ہے۔
تو اب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملنے والی ہے. لا یہدی من ہوا کاذبن کفار، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، کذب ہے، جھوٹے ہیں اور انکاری ہے، تو اب ان کو ہدایت نہیں ملیں گی. کیونکہ جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پہ نہیں لا رہے ایمان، اور ان کے جو پریویس جو آئیڈلٹرز تھے بہت سٹبن تھے، جوز کرسچنس ہے، عزیر کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ غلط چیزوں میں تھے. ٹرینیٹی ہو یا کسی کو اولیاء اللہ بنا لینا ہے، یہ سارا دین میں منع کیا گیا ہے جب سے ابھی تک بھی. لیکن لوگ کیا ہے، ابھی بھی غلط چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. آیت نمبر 4 میں لو ارادہ، اگر ارادہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا، ان یہ کہ یتخذا وہ بناتے، ولدن کسی کو بیٹا، لا لستفا تو وہ ضرور متنبع کر لیتے، مما اس میں سے جو یخلق وہ پیدا کرتا، ما یشاء جو وہ چاہتا، سبحانہ پاک ہے، ہوا وہی اللہ تعالیٰ، الواحد القہار اکیلا ہے، بہت غلبے والا ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے تو وہ ان میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے، ضرور متنبع کر لیتا. وہ پاک ہے وہی اللہ جو اکیلا بہت غلبے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ ایک ہے. سو لو اردنا ان یتخذو، تو سورہ نمبر 21 آیت نمبر 17 میں بھی اس سے پہلے یہ موضوع گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ کسی کو بیٹا بناتا، لیکن نہیں، اس کا کوئی اولاد نہیں ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، کہہ دو کہ اللہ کا کوئی، رحمان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اگر کوئی ہوتا تو آئی ایم دا فرسٹ ٹو ورشپر، میں اس کی عبادت کرتا. یہ سارے آیتیں کیا ہے؟ کنڈیشنل ہے، لیکن یہاں پر کہیں سے بھی دلیل نہیں مل رہی کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ سبحانہ ہوا اللہ واحد القہار، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، وہ واحد ہے، وہ قہار ہے. تو یہاں پر ایگزالٹڈ ہے اللہ، سینکٹیفائڈ ہے. اور یہ جو سارے باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، وہ مالک ہے، وہ ہم سب اس کے سلیو ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہم کمپلیٹلی اپنے آپ کو سبمٹ کرنا ہے. اور یہ جو غلط باتیں کر رہے ہیں ان لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو پوچھنے والا. اب یہاں سے موضوع چینج ہوتا ہے، زمین اور آسمان کی تقلید بیان کی جا رہی ہے. آیت نمبر 5 میں خلق السماواتی، اس نے پیدا کیا سماواتی آسمانوں کو، والارض بالحق اور زمین کو حق کے ساتھ، یکورو لپیٹتا ہے، جیسا کہ راؤنڈ جیسا پگڑی بھی لپیٹتے ہیں نا، لیلا رات کو، اللہ اوپر، النہارا دن کو، ویکورو اور وہ لپیٹتا ہے، النہار دن کو، اللہ اوپر، لیلا رات کے، وسخرا اور اس نے مسخر کر لیا، الشمسا سورج کو، والقمرا چاند کو، کلو ہر ایک، یجری چلتا ہے، لِأَجَلٍ اپنے مدت مقرر. اجلاً مسمى کیا ہے؟ اٹس گوئنگ آن اینڈ آن، جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر رکھے. الا سن لو، ہوا وہ، عزیز سب پر غالب ہے، الغفار نہایت بخشنے والا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. مطلب اللہ تعالیٰ جب کریٹ کرے، اتنا ہیوج اسکائی ہے، ارتھ ہے، تو دیر از پرپز بیہائنڈ اٹ. وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقرر تک چلتا ہے. سن لو، وہ سب پر غالب، نہایت بخشنے والا ہے. تو اب یہ چاند سورج کی بات ہوئی، اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے
وہی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت بھی آ رہی کہ وہ بخشنے والا ہے. تو یہاں پر آیت میں کیا ہے، یہاں پر ایویڈنس ہے، پاور ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ ایک ہے، کیونکہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ کریٹ کرے، اتنا ہیوج اسکائی ہے، اتنا ہیوج ارتھ ہے، یہ ٹروتھ کے ساتھ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، ہم سب کیا ہے، کریشن ہے، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، جو بھی اس کے بیچ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے اس کے اوپر. جیسا کہ رات کو دن میں تبدیل کرنا، دن کو رات میں تبدیل کرنا، یکورو کیا ہے، نائٹ کو ڈے میں چینج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ نہاری، اور دن کو یکورو نہار، رات میں چینج کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے، یہ آلٹرنیٹ کس طرح، ہم کتنا بھی ویدر معلوم کر سکتے، لیکن ہم رات لا سکتے یا دن لا سکتے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کر سکتا. سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 میں بھی آتا، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، وہ رات کو دن میں تبدیل کرتا اور کس طرح کور کرتا. یہ جو ریپڈلی چینج ہوتا صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے، ابن عباس بتاتے اور دوسرے مفسرین بھی بتاتے ہیں کہ سورج ہے، چاند ہے، یہ ایک مقرر وقت، اجلاً مسمى کیا ہے، ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے. رات کے ٹائم جو ہے وہ ایک مقرر وقت ہے، دن کا ٹائم ایک مقرر ہے، ایک پیریڈ آف ٹائم ہے جو صرف اللہ کے حکم سے چل رہا، اور دن ختم ہوتا. اور ویسے ہی ایک دن کیا ہوگا، ڈے آف ریزریکشن آئیں گا، قیامت کا دن آئیں گا. اور اللہ تعالیٰ کی دو صفت آئی، اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور غفار ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرگیو بھی کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے تو معاف بھی کرنے والا ہے، فرگیونگ بھی ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اس کی مائٹ بھی ہے، گریٹنس بھی ہے، پرائڈ بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز، اور اللہ صرف ایک ہے، اللہ کو ہم ایک ماننا، دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. کیونکہ یہاں پر آیت میں اینڈ میں دیکھیے، هو العزیز الغفار ہے، سپرلیٹو، مغفرت بھی یہی ورڈ سے آتا نا، بہت زیادہ معاف کرنے والا. ایون دو یو ڈو دا مسٹیک، آپ شرک کرے، لیکن شرک آپ اس دنیا میں ہی معافی مانگنا ہے، اس دنیا میں ہی معافی ہے. اگر آپ شرک کی معافی نہیں مانگیں گے اور ویسے ہی آپ کی ڈیتھ ہو جائیں گی تو آپ خاتمہ بالخیر نہیں ہوں گا. تو ہم شرک کی معافی مانگنا ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، کیونکہ جو مکی صورتیں ہیں اللہ کو ایک ماننے کی بات ہوئی. اب دیکھیے زمین اور آسمان کی تخلیق کے بعد آیت نمبر 6 میں انسان، خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تمہیں من نفس واحدہ، ایک جان سے، آدم اور حوا علیہ السلام کس طرح، پھر پوری پروجنی کنٹینیو ہوئی. ثم پھر جعلا بنایا، منہا اس سے، زوجہا جوڑے اس کے. اب دیکھیے وہاں سے کتنی پروجنی بڑی، جوڑوں میں ہے سب، میل فیمیل، پھر بچہ ہوتا. تو میل فیمیل سے ہی اولاد ہوں گی، میل میل سے اولاد نہیں ہوں گی، فیمیل فیمیل سے نہیں ہوں گی. زوجہا جوڑا اس کا، وَأَنزَلَ اور اس نے اتارا، لَكُمْ تمہارے لیے، من انعامی اور مویشی جانور، کیٹل جو بولتے نا، مویشی جانور، سمانیت 8. اب یہاں پر 10 جوڑوں کی بات ہو رہی، ازواجن قسم قسم کے، یخلقکم اور وہ پیدا کرتا ہے تمہارے، فی بطونی پیٹوں سے، امہاتکم تمہاری ماؤں کے، خلقا ایک پیدائش، من بعدی بعد، خلقا دوسری پیدائش، فی ظلماتی تاریکیوں میں سے. اب دیکھیے ماں کے پیٹ میں کتنا اندھیرا رہتا، تو ظلمات وہ اندھیروں کی بات ہو رہی، اور سلاسن 3 اندھیرے ہے بتایا جا رہا. ذالکم یہی ہے اللہ، اللہ تعالی، ربکم تمہارا رب ہے، لہو اس کی لیے، ملک بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہوا اس کے، فَأَنَّا پھر کدھر، تصرفون تم پھرے جاتے ہو.
اس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس نے جان سے اس کو ایک جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 قسم، مطلب میل فیمیل ڈفرینٹ جو کیٹل کے ہے 8 پیر سے اتارا، وہی تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں میں، مطلب جو ہم ماں کے پیٹ میں ہیں 3 لیئرس ہے اس میں، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں ہم تفسیر میں کریں گے، یہ شکل کے بعد دوسری شکل میں پیدا کرتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، بادشاہت اسی کی ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے اللہ کی بادشاہت ہے، اللہ ہی ہے جو ایک ہے، پھر تم کو کیا ہو گیا، تم کدھر پھرے جا رہے ہو۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے، میل اور فیمیل سے کئی ڈفرینٹ پیدا ہو گئے لوگ، چاہے وہ ڈفرینٹ ان کی ریس ہو، ڈفرینٹ ٹائپس ہو، ان کی لینگویج الگ ہو، ان کے کلرز الگ ہو، لیکن سنگل سول آدم اور حوا علیہ السلام کا۔ اس کے بعد کئی لوگ ثم جعل منہا زوجہا، اور پھر زوجہا یہاں پر آدم علیہ السلام کی وائف کون ہے، حوا علیہ السلام، پھر دونوں سے کئی بچے آگے ہوئے، اور وہاں سے سارے جو جتنی بھی پروجنی آئی۔ یہ آیت بھی کس طرح ہے، جیسا کہ سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں کیا ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ تو یہاں پر یا ایھا الناس سارے لوگوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، جو تم کو پیدا کرا ایک نفس سے، آدم اور حوا علیہ السلام سے، اور پھر اس سے جوڑے بنے اور کئی جوڑے بنے اور کئی لوگ پیدا ہوئے، اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے آدمی اور عورتیں، پھر جوڑے جوڑے پورا کریشن کس طرح ہوا، ہیومن کریشن۔ اب وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ أَنْعَامٍ، اب جس طرح کیٹل ہے، جس طرح اینیملز ہے، یہاں پر ڈفرینٹ 8 پیئرس آف اینیملز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ اسی طرح کا موضوع ہم دیکھ چکے سورۃ الانعام میں بھی، 8 کائنڈس ہے، پیئر آف شیپ ہے، گوڈس ہے، پیئر آف کیملز ہے، پیئر آف آکسن ہے۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے یخلقکم فی بطونہ امہاتکم، اللہ تعالیٰ تم کو پیدا کیا کہاں پر، ماں کے پیٹ میں، ماں کا جو مدرز ووم ہے، اور مدرز ووم سے تم پیدا ہوئے، خلق من بعدی خلقہ، پھر اس کے بعد کریشن آگے آگے بڑھتے گیا، کیسا، ایوری پرسن اس کی اوریجنلٹی کیا ہے، نطفہ جو سپرم ڈراپ ہے، پھر اس کے بعد علقہ بنتا، پھر مدغہ بنتا، تو یہ کریشن ہے، فلیش کا ٹکڑا بن جاتا، گوشت کا لوتھڑا، بونز بن جاتے، نروز بنتے، وینز بنتے، اس کے اندر روح پھونکی جاتی، اور پھر وہ ٹائپ آف کریشن بتایا جا رہا۔ تبارک اللہ احسن خالقین، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 14 میں کیا ہے، بلیسڈ ہے اللہ تعالیٰ، تبارک ہے اور بیسٹ آف کریٹر ہے، اور فی ظلمات ثلاثن کیا ہے، 3 پردوں میں ڈارکنیسز ہے۔ تو یہاں پر ڈارکنیس آف دا ووم، جو عورت کا مدرز ووم ہے نا، اس کا ڈارکنیس ہے، پھر ڈارکنیس آف پلاسنٹا جو ہے نا، پلاسنٹا اس کا ڈارکنیس ہے، پھر وہ جو بلینکٹ ہے جو پروٹیکٹ کرتا چائلڈ کو، ڈارکنیس آف دا بیلی، 3 ڈارکنیسز سمجھ میں آئی۔ پہلے ڈارکنیسز آف دا ووم جو مدرز ووم ہے، سیکنڈ کیا ہے، ڈارکنیسز آف دا پلاسنٹا جو بلینکٹ کی طرح، اور تھرڈ کیا ہے، ڈارکنیس کیا ہے، بیلی کا۔ تو یہ ابن عباس کا ویو ہے، اور ڈفرینٹ جو دحق ہے، قتادہ، ان کا بھی یہی ویو ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کی جو یہ بات بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جیسا زمین اور آسمان کی تخلیق کرے ویسی ہی ہیومن کریشن کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی بادشاہت ہے، لہ الملک، اللہ تعالیٰ کی کنگڈم ہے، لا الہ الا ہو، ساری چیز اللہ تعالیٰ کو بلونگ کرتی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر تم کس طرف پلٹے جا رہے ہو، کیوں ٹرن اوے ہو جا رہے ہیں تم، کیوں اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے، سارا کرنے والا تو صرف اللہ ہی رب العالمین ہے۔ انشاءاللہ ہم یہیں تک رکھیں گے، نیکسٹ کلاس میں ہم کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔
سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔